قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ کہ لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایسے سیدھی لائن کھینچی، فرمایا میرے صحابہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے۔ دائیں اور بائیں لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سارے شیطانی رستے ہیں، جو ان پر چڑھ پڑا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح کہ ایک بندے نے جانا ہو لاہور اور وہ بیٹھ جائے ملتان اور کراچی والی گاڑی پر، کبھی لاہور پہنچ پائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ لاہور کی گاڑی میں نہیں بیٹھے وہ لاہور نہیں پہنچتا۔ وہ کراچی پہنچ جائے گا، کراچی سے آگے ایران پہنچ جائے گا، ایران سے آگے تاجکستان پہنچ جائے گا، لیکن لاہور نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے دین پر عمل نہ کیا، وہ رات دن سجدے کرے، رات دن ٹکرے مارے، لمبے لمبے ہزار ہزار دانوں والی تسبیح پر وظیفے پڑھے، اس کو جنت کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو اتنے وظیفے کیے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے روزے رکھے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے نفل پڑھے ہیں، کیوں نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ روزہ، یہ نفل، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ حساب اس طرح کرنا جائز ہے، اس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتی کا الزام لگایا ہے۔ کیونکہ آمنہ کے لال نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے مکہ میں، جب ان سے ہاتھ کھڑے کرا کے پوچھا تھا کہ الا حل بلغت، میرے صحابہ کیا دین میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا اللہ ہمیں آپ کے نبی، آپ کے مصطفیٰ نے ہمیں دین سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، کل قیامت کو کوئی بے ایمان مکر جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کل قیامت والے دن کو آ کے کہہ جائیے اس میں کھیر نہیں تھی، اس میں حلوہ نہیں تھا، اس میں کیک نہیں تھا، اس میں فلاں نہیں تھا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ گواہ ہو جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگو تم ایسے صاف ستھرے روشن خوبصورت دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر دھوکہ اور فراڈ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب صاف ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر پکے رہنا، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے تلے دبا کے رکھ لو اس اسلام کو۔ تو جو دین ابو بکر صدیق کے دور میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں ہے، جو عمر فاروق کے دور میں سنت نہیں تھی وہ آج بھی سنت نہیں ہے، جو حلوے کھیرے مانڈے سب علی مرتضیٰ کے دور میں نہیں تھے وہ آج اگر مولوی صاحب پیدا کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا، حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں کے فیصلے تیرے سے آ کر نہ کروائیں۔ اور جب تو فیصلہ کر دے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، پھر اپنے سینوں میں بغیر کوئی کڑن، کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی بغض محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم کریں تو مومن ہے، ورنہ مومن ہی نہیں ہے۔